الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ میاں بیوی کے حقوق، جو کہ بہت ہی ضروری ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے میں اس موضوع پر بات کرنا اور دوسروں کو اس بارے میں آگاہ کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ میاں بیوی کے بیسکلی حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم شوہر کے حقوق پر بات کر لیتے ہیں کہ ایک بیوی کے ذمے کیا حقوق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بعد شوہر کو مجازی خدا بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ کسی کو جائز کرتا اپنے سوا، تو ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کا حاکم بنایا، یعنی کہ بیوی کو شوہر کی ملکیت بنا دیا۔ اب وہ پورا حق رکھتا ہے کہ وہ جیسے مرضی اپنے ملکیت کو استعمال کرے۔ ٹھیک ہے، یہ شوہر کے حقوق کی بات کر رہے ہیں ہم۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی جسٹ ہم نے 2 حقوق کی بات کی ہے، اسی طرح اب ہم بیوی کے حقوق پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اور سب سے پہلا رشتہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کا بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے کو اس قدر اہمیت کیوں دی؟ آخر اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے کو اس قدر اہمیت دے دی؟ کیونکہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رشتہ آسمان پر بنایا وہ بھی میاں بیوی کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اماں حوا کا رشتہ جو سب سے پہلا رشتہ تھا، وہ اسی طرح ازدواج کا رشتہ تھا، میاں بیوی کا رشتہ بنایا تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے دیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھنے میں مل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ کس حد تک میاں بیوی اپنے اپنے لباس کی حفاظت کرتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، رائٹ؟ مطلب جو بیوی کا لباس ہے وہ شوہر ہے، اور جو شوہر کا لباس ہے وہ بیوی ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لباس نوچنے پر آ گئے ہیں، مطلب ایک دوسرے کو دونوں ہی برہنہ کرنے پر اتر آئے ہیں۔ اب میاں بیوی کے حقوق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بتا دیے، اب ہمارے پاس شرعی طور پر دیکھنے کے لیے مردوں کے پاس یہ بھی ایک بڑا ایج ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، اور یہ چیز سب سے پہلے آگے رکھنی ہوتی ہے ان لوگوں نے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارے رائٹس ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عورتوں کے بدلے میں حقوق بتائے ہیں، وہ جو ہیں وہ ہم اس کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو اپنی عورتوں کے بارے میں، اور اپنی عورتوں پر ظلم نہ کرو۔ اور حضرت علی کا قول ہے کہ اپنی بیویوں کو جو شخص رلاتے ہیں، ان کے رزق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کمی فرما دیتے ہیں۔ جو بلا وجہ اپنی بیوی کو رلاتے ہیں، یا ان کی بے عزتی کرنا یا ان کی تذلیل کرنا، وہ اپنا اولین مقصد سمجھتے ہیں کہ آتے جاتے کوئی نہ کوئی بات، کوئی ٹونٹ کر دینی، کوئی نکتہ لگا دینا ان بیچاریوں کو، جو سارا دن آپ کے گھر میں آپ کا گھر سنبھالتی ہیں، آپ کے بچوں کو لک آفٹر کرتی ہیں، ان کو اچھی تربیت دیتی ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑوں کا خیال کرتی ہیں، آپ کے ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں، آپ کا خیال رکھتی ہیں، آپ کے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں، آپ کے سارے گھر کے کام کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایک فری کی ملازمہ بھی ملی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایسی ایک ملازمہ ہوتی ہے جو فری میں ملی ہوتی ہے، جس کو نہ تو آپ نے کوئی تنخواہ دینی ہوتی ہے، نہ ہی اس کی کوئی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، اور نہ ہی اس بیوی کو کسی بھی دن کوئی آرام کے لیے کوئی بھی چھٹی ملتی ہے۔ عید کا دن بھی ہو تو بیوی کچن میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کسی کو ہر ایک کام میں چھٹی مل سکتی ہے، لیکن یہ جو بیوی ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ کام کرنے والی مشین سمجھی جاتی ہے۔ اب مردوں کے تو حقوق بہت زیادہ ہیں، اور وہ بالکل پورے کرنے چاہیے،
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ڈرو اپنی عورتوں کے معاملے میں، یہ تو ہم میں سے کسی نے یاد ہی نہیں رکھنا کہ عورتوں کے معاملے میں بھی ہم نے ڈرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو حاکم بنایا ہے، آپ کو عورت کی ملکیت دی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنا درجہ دیا ہے، اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، تو حاکم کا مطلب کیا ہے؟ وہ حاکم فیصلہ کرنے والا ہے، وہ حاکم برابری کرنے والا ہے، وہ اچھا سلوک کرنے والا ہو، وہ عزت کرنے والا ہو، وہ ہر لحاظ سے بیوی کو پروٹیکٹ کرنے والا ہو۔ لیکن آج ماشاءاللہ سے ہمارے مردوں نے عزت دینے اور نہ دلوانے کا تو کوئی سوچا ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے۔ ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب ایک عورت بیاہ کر اس کے گھر چلی جاتی ہے تو اس کی عزت کا محافظ وہ ہوتا ہے، اس کو عزت دینا اور دلوانا اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جو کہ ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے بھی کچھ مرد دیکھے ہیں کہ بیوی کے اوپر تن و تشنیع ہو رہی ہو، سارے گھر والے مل کر اس کو ذلیل و رسوا کر رہے ہوں، اور کچھ ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں بیچارے، وہ جو منہ چھپا کر خود وہاں سے آرام سے سائڈ پہ نکل جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی خود ہی بھگت لو۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا حاکم ہے؟ حاکم ہونے کے لیے انسان کو وہ کوالٹیز بھی اس کے اندر ہونی چاہیے، یا صرف اس کا جسٹس، اس کی برابری؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھ میں آئی بات کہ اللہ نے ماں کا درجہ بہت زیادہ رکھا ہے، ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں اور بیوی کا درجہ اکٹھا رکھا ہوتا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے کہ سب سے پہلے جو میں نے رشتہ بنایا وہ ماں کا بنایا یا بچے کا بنایا۔ ماں اور بچہ کہاں سے آئیں گے؟ مجھے یہ بتائیں آپ، کیا ماں پہلے آ گئی تھی؟ اگر میاں بیوی نہیں بنے، اگر اللہ تعالیٰ نے شادی نہیں کی، کسی کی کوئی جوڑا نہیں بنا، اولاد نہیں ہوئی، تو عورت ماں کیسے بن گئی؟ عورت ماں تبھی بنی نا جب شادی ہوئی، اس کو شوہر کا جو ہے وہ شوہر ملا، شوہر کو بیوی ملی، جب دونوں ملے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے، رحمت سے بچہ جو وہ ہے وہ دنیا میں آ گیا۔ اب ہم نے ایک طرف سے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ہم نے ماؤں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور کرنی بھی ہے، کیونکہ والدین کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑھا دیا ہے۔ لیکن ہم مکسچر کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے سارے رشتوں کو جو ہے ان کی کھچڑی کیوں بنا رہے ہیں کہ ایک جگہ پر جہاں پر بات آ جاتی ہے بیوی کو، تو سیکریفائس کس کو کر دیا جاتا ہے؟ بیوی کو کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سی خواتین بیچاری وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و ستم سہتی رہتی ہیں۔ یہ خاموش ظلم ہوتا ہے جو ایک عورت برداشت کر رہی ہوتی ہے، کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود سب کے تانے اور سب کی ذلت جو ہے وہ سہ رہی ہوتی ہے۔ اس میں قصور اس عورت کا نہیں، اس کمزور مرد کا ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کا رشتہ جڑا ہوتا ہے، جو اس کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتا، جو اس کے لیے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ انسان کو یہ نہیں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نافرمانی کر اپنے ماں باپ کی اور اپنی بیوی کو ایک الگ اعلیٰ مقام دے دے، لیکن ایٹ لیسٹ جو اس کی جگہ ہے وہ تو آپ اس کو دے سکتے ہیں نا، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، ہر ایک رشتے کو مساوی جگہ دینی، اس کے ساتھ برابر سلوک کرنا، یہ مرد کا کام ہے۔ اگر ان کو حاکم بننے کا شوق ہے تو حاکمیت کے سارے رولز بھی تو ادا کریں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے نا، ایک تو ساری کائنات چل رہی ہے، وہ یہ سب کچھ چلا رہا ہے، اگر اس نے خود کو حاکم بنایا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو کہا، اگر مرد کا اتنا درجہ ہے، اس کی عزت ہے، اس کا معاشرے میں مقام ہے، اس کو حاکم بنایا گیا ہے، بیوی جو ہے وہ اس کے حکم کی ماتحت ہے، تو اس کو بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے نا اپنے معاملے میں۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں جو مرد ماشاءاللہ سے حضرات ہیں، ویسے تو وہ بہت عبادت گزار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، لیکن یہ جاننے سے وہ قاصر ہیں۔ لیکن یہ بھی جو ہے وہ سوچنا ہے ان کو کہ اگر آج ہم اس معاملے میں کوئی کوتاہی کر رہے ہیں، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم نظر انداز کر رہے ہیں، تو نیکسٹ آگے ہماری بھی جنریشن ہے، یہی چیز وہی وہاں پہ بھی ایفیکٹ کرے گی، کیونکہ یہ وقت ہے، یہ دنیا ہے، یہ گول ہے۔ اب جہاں سے چلے ہو وہیں پر آ کے آپ نے رکنا ہے۔ اگر آج آپ یہ جو ہے وہ غیر منصفانہ سلوک کر رہے ہو، اپنی زوجہ کے ساتھ کر رہے ہو، تو کل کو آپ کی جو اولاد ہے
وہی غیر منصفانہ سلوک جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر ان چیزوں کو ریکال اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کروا دیتا ہے۔ یا تو آج آپ ریکال خود کر لیں یا پھر آپ کو وقت ریکال کروا دے گا۔ وہ جو جیسے تیسے، کیونکہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں نا بیچاریاں مظلوم ہیں، جو وہ بول نہیں سکتی، وہ جو کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن خاموشی سے وہ سب کچھ سہتی رہتی ہیں۔ اور بہت سی خواتین ایسی بھی ہوں گی جو شاید ایسی ہی جو ہے وہ جو خاموشی کا جو ڈومیسٹک ظلم ان لوگوں پر ہوتا ہے، وہ ایسے ہی دنیا سے چلے جاتی ہیں خاموشی میں سے ہی، کسی کو بغیر بتائے۔ آج میں تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو خدا را اگر آپ میں سے کوئی مرد حضرات سن رہے ہیں تو اپنی بیویوں کو رسپیکٹ دیں۔ ایسا بالکل ہرگز نہیں میں کہہ رہی آپ کو کہ آپ اپنی ماں سے زیادہ درجہ ان کو دیں۔ ایٹ لیسٹ جو جس کی جگہ ہے اس کو اس کی عزت دیں، اس کا مقام دیں، اور اس کو اس کی جگہ دیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو آپ کے ساتھ منسلک کیا ہے، وہ صرف اور صرف جس جگہ پر آپ ہیں وہ ابھی آپ کی ہے اکیلی، باقی سارا گھر کس کا ہے؟ ماں باپ آپ کے، بہن بھائی آپ کے، بچے کس کے؟ آپ کے۔ وہ بیوی کا کون سا رشتہ دار ہے وہاں پہ؟ مجھے یہ بتائیں کہ جس کے ساتھ اگر آپ دو بول ہمدردی کے، محبت کے نہیں بولیں گے، اس سے سارا دن یہ پوچھ نہیں سکتے، اور اگر وہ اداس ہے، پریشان ہے، تو آپ اس کی پریشانی کا سبب نہیں تلاش کر سکتے، تو پھر میرے خیال میں تو حاکمیت جو ہے آپ کے لیے نہیں ہے۔ حاکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مرد کو کہا ہے جو کہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ مساوی سلوک بھی کرے۔ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق العباد میں بیوی بھی شامل ہے، کل کو وہ آپ کو بھی پوچھ سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو بیوییں اپنے شوہر کے ساتھ ناانصافی کرتی ہیں، ان کی موجودگی میں، ان کے ہوتے ہوئے وہ غیر مردوں کی طرف جو ہے وہ نظر رکھتی ہیں، یا اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی، یا اپنے گھروں کی حفاظت نہیں کرتی، یا ان کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ بے ایمانی سے کام کرتی ہیں، یا وہ غلط ہے یہاں پر، تو ہر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ آگے جا کے اور دنیا میں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا، اور آخرت میں بھی۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر نیکسٹ بھی پارٹ 2 میں ویڈیو آئے گی۔ آپ کا اگر کوئی کویسچن ہوا تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔